4 چیزیں اپنا لیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اپنی جگہ ہے، اس کے علاوہ 4 چیزیں اپنی زندگی کا مشن بنا لیں۔ امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے یا جوان ہے، عالم ہے یا جاہل ہے، سب کے لیے لازم یہ ہے کہ ان 4 چیزوں کو اپنا لیں۔ انشاءاللہ دنیا کی زندگی بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے ذکر کو کبھی نہ چھوڑنا، وگرنہ اللہ کی مجلس میں تمہارا نام کبھی نہیں لیا جائے گا۔ اللہ کی مجلس میں تمہارا نام کبھی نہیں لیا جائے گا۔ اللہ کے ذکر کو کبھی نہ چھوڑنا، جو حال بھی ہو اللہ کے ذکر کو کبھی نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کو یاد کرتے رہنا، اللہ کو ہر حال میں یاد کرنا، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جس حال میں بھی ہیں، ہر حال کے اندر اللہ کو یاد کریں۔ یہ وقت کا تقاضا بھی ہے، یہ میری اور آپ کی ضرورت بھی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا ذکر اچھی مجلسوں میں ہو، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے، ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہمارا ذکر ان مجلسوں میں ہو جو مجلس فرشتوں کی ہیں، اور اللہ ذکر ہمارا خود کرے۔ اس وقت ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، میرا یہ ایمان ہے کہ الحمدللہ اللہ فرشتوں کی مجلس میں ہمارا ذکر کر رہا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، دنیا کے اندر ہم چاہتے ہیں نا، تو اس کے لیے ہم اسباب اختیار کرتے ہیں۔ میرا ذکر جی اس مجلس میں ہو، میرا ذکر اس مجلس میں ہو، مجھے وہ بھی یاد رکھے، مجھے وہ بھی یاد رکھے، مجھے وہ بھی یاد رکھے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں فرشتوں کی مجلس میں یاد رکھے، تو پھر ہم ہر حال کے اندر اللہ کو یاد رکھیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، شکر کو کبھی نہ چھوڑنا، شکر کو کبھی نہ چھوڑنا، وگرنہ اللہ کی نعمتوں میں اضافے سے محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں، اضافوں میں اور برکتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ شکر کسی حال میں بھی نہ چھوڑنا۔ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میرا شکر کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ کا شکر ہر حال کے اندر کریں۔ ہم بیمار ہیں، ہم صحت مند ہیں، ہم چلنے پھرنے والے ہیں، ہم صاحب فراش ہیں، جس حال کے اندر ہیں، جس حال کے اندر ہیں، ایمان اگر پاس ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جائیں، اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جائیں۔ کیونکہ ایمان سب سے بڑی دولت تو ہمارے پاس ہے نا، جس کو آج کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ وہ اس بزرگ نے اس ریگستان کے اندر کیا کہا تھا؟ وہ بزرگ جو چارپائی میں ایسے حال کے اندر لیٹا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے، بیمار، لاغر، نحیف، کمزور، اور پاس خدمت کرنے والا بھی کوئی نہیں، کہ ایک راہ گزرتا ہے اور پوچھتا ہے بزرگوں کیا حال ہے؟ وہ بزرگ اس حال کے اندر بھی کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وہ پوچھنے والا دیکھتا ہے ظاہری اسباب نظر کوئی نہیں آ رہے، نہ کوئی خدمت کرنے والا، یہ دیکھ بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا، کمزور ہے، لاغر ہے، چارپائی پہ پڑا ہے، یہ شکر کس بات پہ کر رہا ہے؟ پوچھا بزرگوں شکر کس بات پہ کر رہے ہو؟ وہ بزرگ جواب دیتے ہیں اگرچہ ظاہری نعمت پاس کوئی نہیں، پر ایمان تو پاس ہے نا، ایمان تو پاس ہے نا۔ تو شکر ہر حال کے اندر کریں ہم۔ پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا۔ دوسرا یہ کہ شکر کرنا، شکر کریں گے اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ آج ہم لوگ رونا روتے ہیں نا کہ برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، کماتے ہیں پوری نہیں پڑتی۔ کبھی یہ بھی سوچ کہ تیرے گھر میں شکر کتنا ہے؟ کیا تیرے بیوی بچے شکر کرتے ہیں؟ کیا تو شکر کرتا ہے؟ کیا تیری اولاد دسترخوان پر بیٹھ کر نعمتیں کھا کر زبان سے شکر کے الفاظ کہتی ہے؟ ایک ہے شکر زبان سے ادا کرنا، اور ایک ہے شکر اس کی تابعدار رہ کر زندگی گزارنا، اس کی فرمانبرداری میں زندگی گزارنا۔
ہمارے اندر سے شکر نکل گیا، رب نے رزق سے برکتوں کو اٹھا لیا، رب نے زندگی سے برکتوں کو اٹھا لیا۔ شکر پہلی چیز ہے، اللہ کو یاد کریں، دوسرا ہے شکر کریں، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا، برکتیں آئیں گی۔ آج بے روزگاری کا لوگ رونا روتے ہیں، جو کاروبار کے اندر برکتیں نہیں ہیں، کہتے ہیں کاروبار نہیں ہے، مارکیٹیں بند ہیں، فلاں ہے فلاں ہے۔ اللہ کی قسم یہ قوم شکر پر آ جائے، اللہ خزانوں کا مالک ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رزق کی فکر ہوئی تھی نا، اللہ نے کہا کہ موسیٰ پتھر پر عصا مار، پتھر پر عصا مارا، پتھر دو ٹکڑے ہوا، اندر سے ایک اور پتھر نکلا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ کو کہا کہ اے موسیٰ پھر عصا مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر پھر عصا مارا، وہ پتھر پھر دو ٹکڑے ہوا، اندر سے تیسرا پتھر نکلا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ اس پتھر پر پھر عصا مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر پھر عصا مارا، وہ پتھر تیسری تہہ میں نکلنے والا پتھر پھر ٹوٹا، اور اندر سے ایک کیڑا نکلا کہ جس کی زبان میں، جس کے منہ کے اندر سبز رنگ کا پتا تھا، اور وہ بزبان حال رب کی تعریف کو بیان کر رہا تھا۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ جو رب 3 تہوں کے اندر کیڑے کو خوراک دے سکتا ہے، کیا وہ اپنے موسیٰ کے گھر والوں کو خوراک نہیں دے گا؟ ہم شکر پر آئیں، نہ شکری کے الفاظ، نہ شکری کی کیفیات، نہ شکری کے ماحول۔ آج ہر طرف نہ شکری نہ شکری نہ شکری ہے۔ ہم شکر پر آنے والے بن جائیں، شکر کریں۔ آئندہ آنے والے سال کے اندر یہ اہتمام رکھیں کہ اللہ اگر تو نے زندگی دی، ہم شکر کرتے رہیں گے۔ اور تیسری چیز، دعا کو کبھی نہ چھوڑنا، وگرنہ قبولیت سے محروم ہو جاؤ گے۔ دعا کو کبھی نہ چھوڑنا، دعا کو کبھی نہ چھوڑنا، وگرنہ قبولیت سے محروم ہو جاؤ گے۔ آج ہم دعائیں مانگتے ہی نہیں ہیں، آج ہم دعائیں مانگتے ہی نہیں ہیں، اور جہاں دعا مانگی جاتی ہے وہاں ہمارا دل لگتا ہی نہیں ہے، وہاں ہمارا دل لگتا ہی نہیں ہے۔ پوچھیں ان بزرگوں سے، سفید ریش بزرگ جو بیٹھے ہیں نا، پہلے ادوار کے اندر لوگ بزرگوں کے پاس جایا کرتے تھے، علماء کے پاس جایا کرتے تھے کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمارے لیے دعا کرنا۔ لوگ گھروں سے باہر نکلتے تھے، اپنے ماں باپ سے دعا کروا کے نکلتے تھے، خود دعائیں مانگتے تھے۔ دعاؤں کا سب سے بڑا خزانہ خوش قسمت لوگ ہیں وہ کہ جن کے گھروں کے اندر موجود ہے، ماں باپ کی صورت کے اندر، ماں باپ کی صورت کے اندر۔ گھر سے نکلو ماں سے دعا کرواؤ، گھر سے نکلو والد سے دعا کرواؤ۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر اولاد گھر سے نکلتی ہے، ماں باپ شکر کرتے ہیں کہ چلو دن اچھا گزر جائے گا۔ حال تو یہ ہے ہمارا، اور پھر ہم سب کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو۔ نہیں، حالات ٹھیک نہیں ہوں گے کہ جب تک ہم شریعت محمدی کے مطابق زندگی گزارنے والے نہ بنیں گے۔ تو دعا کبھی نہ چھوڑنا، دعا مانگتے رہنا۔ قرآن کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلی بات یہ، اگر ہم دعا نہیں مانگتے نا تو ڈریں کہ کہیں رب نے ہم سے دعا کی توفیق ہی چھین تو نہیں لی کہیں۔ یہ ہاتھ اس کی بارگاہ میں تبھی اٹھتے ہیں جب وہ چاہتا ہے۔ ان ہاتھوں کو طاقت میں نے نہیں دی، آپ نے نہیں دی۔ یہ ہاتھ کا مالک میں اور آپ نہیں ہے، ان ہاتھوں کو طاقت دینے والا وہ ہے، اور وہی جب چاہتا ہے یہ ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں۔ اور دعا کی قبولیت کبھی ایسے ہوتی ہے فوراً ہو جاتی ہے، کبھی ایسے ہوتی ہے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ یہ خیر دے دے، اللہ یہ چیز دے دے، ہمارے حق میں وہ بہتر نہیں ہوتی، اللہ مصلحت کے تحت وہ ہمیں چیز نہیں دیتا، کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کبھی ہم دعا مانگتے ہیں اے اللہ خیر فرما دے، اللہ تو رحم فرما دے، ایک آزمائش آ رہی ہوتی ہے، اللہ اس دعا کے صدقے اس آزمائش کو ٹال دیتا ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر سنو کل قیامت کے دن ایک شخص گزرے گا، رب کہے گا جا جا یہ تیرے نیکیوں کا ڈھیر ہے انہیں لے جا۔ وہ شخص کہے گا اللہ یہ نیکیاں میں نے تو دنیا کے اندر اتنی نیکیاں کی نہیں۔ رب کہے گا دنیا کے اندر تو مجھ سے مانگا کرتا تھا، میں نے دنیا کے اندر تیری کوئی دعا قبول نہیں کی، آخرت کے اندر میں تیرے لیے ذخیرہ کرتا رہا، سو یہ وہ دنیا کے اندر مانگی ہوئی دعاؤں کا ذخیرہ ہے۔ اس وقت بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا کے اندر میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی۔
آج ہم دعا کی قبولیت نہ ہونے پر دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دعا مانگیں، انفرادی مانگیں، اجتماعی مانگیں، مانگیں بھی اور لیں بھی، دعائیں مانگیں بھی اور لیں بھی، بزرگوں سے لیں بھی، اولاد سے لیں، علماء سے لیں، بزرگان دین سے لیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں ان سے دعائیں لیں۔ تو دعا مانگنا نہ چھوڑنا، وگرنہ قبولیت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اور چوتھی چیز، استغفار نہ چھوڑنا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا کہ جب تک کہ ان کے اندر استغفار کرنے والے موجود رہیں گے۔ اللہ عذاب نہیں دے گا جب تک استغفار والے موجود رہیں گے، اللہ اس قوم پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ استغفار کثرت سے کریں۔ استغفار، دنیا کے اندر کوئی نعمت چاہیے نا، استغفار کریں، استغفار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام سورہ نوح کے اندر آتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ میں نے کہا استغفار کرو، میں نے اپنی قوم سے کہا استغفار کرو، اللہ تمہیں بخشے گا بھی، اللہ تمہیں مال بھی دے گا، اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا، اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا۔ مال چاہیے، اولاد چاہیے، دنیا کے اندر ترقی چاہیے، کاروبار میں برکت چاہیے، جو کچھ بھی چاہیے کثرت سے استغفار کرتے چلے جاؤ۔ استغفار کرو، کثرت سے استغفار کریں گے، کثرت سے استغفار کریں گے، اللہ رب العزت نجات سے محروم نہیں رکھے گا، نجات سے محروم نہیں رکھے گا۔ استغفار کرنا چھوڑ دو گے، نجات سے محروم ہو جاؤ گے۔ استغفار کرتے رہو گے، رب کی نظر رحمت میں رہو گے، نظر رحمت میں رہو گے۔ تو یہ چار چیزیں، اور ان چار کاموں کو کرنے کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے۔ آپ کو کچھ خریدنا نہیں پڑے گا، آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، گھر میں ہیں، بازار میں ہیں، دکان پہ ہیں، دفتر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے ان چار کاموں کو کریں۔ اللہ کو یاد کریں، اللہ کی یاد کرتے ہوئے شکر کریں، شکر کرنے کے بعد دعا کریں کہ اے اللہ تو نے شکر کی توفیق دے دی، اور پھر اس دعا کے بعد استغفار کریں، مولا میں اس قابل نہ تھا، میری کیا مجال کہ میں تیری بارگاہ سے مانگ سکوں، اللہ تو میری غلطیوں کو معاف فرما، یہ تیرے کرم اور تیری توفیق اور تیرے فضل سے میں نے یہ سارے اعمال کیے ہیں۔ یہ چار کام ہم کریں گے تو انشاءاللہ آئندہ آنے والا سال ہمارے لیے امن والا بھی ہوگا، سلامتی والا بھی ہوگا۔ خلاق عالم ہم سب کو ان چار کاموں کو محبت، شوق اور یقین کے ساتھ اور ہمیشگی کے ساتھ کرنے کی رب تعالی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ باقی محرم الحرام کے حوالے سے اور خاص طور پر یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت، اس حوالے سے کل جمعہ میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیری توفیق اور تیرے کرم اور تیرے فضل سے اللہ بیٹھے ہیں مولا، اور پھر ہم نے تیری توفیق، تیرے کرم، تیرے فضل سے تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلایا ہے مولا۔ ہم تجھ سے تیری رحمتوں کا واسطہ دے کر یہ مانگتے ہیں کہ اے خلاق عالم تو ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما لینا۔ اے اللہ ایک اور سال ہماری زندگی کا کم ہو گیا، ہم موت کے قریب ہو گئے مولا۔ دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سال گزرنے پر خوشیاں مناتے ہیں، پر مولا حقیقی معنوں میں ہم تو غم زدہ ہیں کہ ایک سال ہماری زندگی کا اور کم ہو گیا، پتہ نہیں ہم تیری رضا کو حاصل کر پائے ہیں یا نہیں پائے۔ مولا کائنات یہ وقت بھی ناقدری میں گزر گیا مولا، پھر تیرا کرم ہوا، تیرا فضل ہوا کہ تو نے پھر اپنی بارگاہ سے مانگنے کی توفیق دی۔ اللہ ہم سب مل کر یہ مانگتے ہیں کہ اللہ ان گزرے ہوئے لمحات کی ہم قدر نہ کر سکے، اللہ تو ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دینا۔ اے مولا
تیرا وعدہ ہے کہ میرا بندہ جب سچے دل سے توبہ کرے گا تو میں اس کے گناہوں کو نیکیوں اور حسنات میں تبدیل کروں گا۔ مولا آج کے دن ہم سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں کہ اے خلاق عالم تو ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے، غلطیوں سے درگزر فرما دے۔ اللہ پوری امت کے گناہ معاف فرما، اللہ پوری امت پر رحم فرما، اللہ پوری امت پر فضل فرما، اور اے اللہ آئندہ آنے والا سال ہم سب کے لیے امن و سلامتی والا بنا، اللہ امن و سلامتی والا بنا، اللہ امن و سلامتی والا بنا، اے اللہ خوشیوں والا بنا، اے اللہ پریشانیوں، آزمائشوں، غموں، دکھوں، تکلیفوں سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرمانا، اللہ ہماری حفاظت فرمانا، اللہ ہماری حفاظت فرمانا۔ اللہ تو سب سے بڑا حفیظ ہے، اللہ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، تجھ ہی سے مانگتے ہیں کہ خلاق عالم تو ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمانا، ایمان کی حفاظت فرمانا، ایمان کی حفاظت فرمانا۔ اے احکم الحاکمین، اے ذی القوۃ المتین، اے ذی الجلال والاکرام، تیری بارگاہ میں تیرے کلام کو پڑھ کر بیٹھے ہیں، تیرے حبیب پر درود بھیج کر بیٹھے ہیں۔ مولا تیرے حبیب کی عظمتوں کا واسطہ دے کر یہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو راحت اور سکون میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو کوئی پریشان حال ہے، جس معاملے میں پریشان ہے، اے اللہ دلوں کے بھید تو تو جانتا ہے۔ خلاق عالم تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ تو کمال رحمت اور کمال کرم سے ان تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو راحت اور سکون میں تبدیل فرما دینا، مشکلات کو حل فرما دے، مصیبتیں دور فرما دے، ہماری بیماریوں کو اللہ شفا میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ جہاں کہیں کوئی بھی بیمار ہے، اسپتالوں میں، گھروں میں، حاضرین مجلس میں سے جو کوئی بیمار ہے، اے اللہ ہم میں سے جس کسی کے بھی دوست احباب، بہن بھائی، ماں باپ، عزیز و قریب، اساتذہ بیمار ہیں، بہت سارے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا۔ ہمارے ایک یہاں نمازی ہیں، ہر سال وہ اس مسجد میں اعتکاف کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں۔ آج صبح اچانک گرنے کی وجہ سے ان کے سر پر شدید چوٹ آ گئی، ان کے لیے بھی دعا فرما لیں کہ اے الہ العالمین جہاں کہیں کوئی بھی بیمار ہے، اسپتالوں میں، گھروں میں، جس نے بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ تو سب کے بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے۔ اے مولا تو ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما دینا، موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ اے اللہ یہ جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ انہوں نے تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلایا ہے، اللہ انہوں نے تیرے گھر کو آباد کیا تو ان کے گھروں کو آباد رکھنا، ان کے گھروں کی ساری پریشانیاں راحت اور سکون میں تبدیل فرمانا، ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرمانا، اللہ ان کے گھروں کے اندر رحمتوں کا نزول فرمانا، اللہ ان کے گھر میں رہنے والے افراد کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمانا۔ اے مولا حاضرین مجلس میں سے جس کسی کی کوئی نیک خواہش، نیک تمنا، جائز مقاصد ہیں، مولا تو ہم سب کو جمیع مقاصد کے اندر کامیابیاں نصیب فرما دے۔ اے مولا آئندہ آنے والا دن یکم محرم الحرام کہ جس دن حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور اسی طرح اسی ماہ مبارک کے اندر 10 محرم الحرام کے اندر وادی کربلا میں مولا تیرے حبیب کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا شہادت کے مرتبوں پہ فائز ہوئے۔ اے مولا سال کا کون سا دن ایسا ہے کہ جس دن تیرے دین کی سربلندی کے لیے کسی نے جان نہ دی ہو؟ اے اللہ سارے کے سارے شہداء، اے اللہ جتنے بھی شہداء اسلام ہیں، اے اللہ ہم سب کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا تو سب کو جزائے خیر نصیب فرما دے، اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرما دے، اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمانا، 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 شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں سے مانگتے ہیں
کہ جو سارے خزانے جب تیرے پاس ہیں مولا تجھ ہی سے مانگتے ہیں مولا کہ جب تک ہم زندہ ہیں تو دین پر استقامت نصیب فرمانا، دین پر استقامت نصیب فرمانا۔ اے اللہ دنیا میں ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، اے اللہ خزانہ غیب سے ہم سب کی مدد فرمانا، اپنے ہی در کا محتاج بنائے رکھنا، اپنے ہی در سے مانگتے رہنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہر حال کے اندر ہمیں تو اپنی یاد نصیب فرمانا، اللہ ہر حال کے اندر تو ہمیں اپنی یاد نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہر حال کے اندر تو ہمیں شکر والی زبان نصیب فرمانا، شکر کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہر حال کے اندر تو اپنے سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہر حال کے اندر تو ہمیں استغفار کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمانا، استغفار کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ اے مولا جب ہم سب کا وقت آخر ہو، نزع کا عالم طاری ہو، اے اللہ ہم سب کی زبانوں پہ یہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمین ثم آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔